الحمدللہ وکفا سلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اور رمضان مبارک کا یہ مہینہ جو اللہ نے اپنی جود و عطا کا مہینہ بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں اپنے بندے خصوصاً ایمان والوں کو اپنا قرب عطا کرنے کے لیے، اور ان کے گناہوں کی معاف کرنے کے لیے، ان کی توبہ قبول کرنے کے لیے، ان کی دعاؤں کو سننے کا یہ مہینہ اور جشن ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو، اہل ایمان کو، گئے سے گئے گزرا بندہ بھی، گناہ گار سے گناہ بندہ بھی اس مہینے میں اللہ کا کچھ نہ کچھ قرب سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے، ایمان دیا ہے تو ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کے ساتھ ایسا انعام کا معاملہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ ایمان والے کی کیا شان ہے کہ وہ ہر حال میں نفع میں رہتا ہے۔ اور یہ بات صرف اہل ایمانی کو میسر ہے کہ وہ ہر حال میں نفع میں رہتے ہیں، کہ اگر ان پر مشکلیں اور پریشانیاں آئیں تو وہ صبر کرتے ہیں، اللہ کی معیت اور قرب کے درجات حاصل کرتے ہیں اور بہت سی نیکیاں حاصل کرتے ہیں۔ اور اگر وہ ان کو جو ہے اچھے حالات ہوتے ہیں اور راحت اور نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کر کے بھی اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ خصوصاً علماء نے لکھا ہے کہ مشکلیں اور پریشانیوں کے واسطے سے جو قرب کا دینے کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اپنے خاص محبوب بندوں کو اور خاص تعلق والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک یوں بھی مسلمانوں کے لیے بڑے دل شکستگی کا رمضان ہے کہ مسجدوں کے دروازے بند ہیں، مسجدوں کی جو چہل پہل تھی، حرمین شریفین میں بھی خاطر خواہ حاضری نہیں ہو سکی ہے، وہاں طواف کرنے اور صلاۃ و سلام پڑھنے کی بھی آزادی نہیں رہی ہے، تو مسلمانوں کے دل بہت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کے ٹوٹنے کے بعد قیمت گھٹتی ہے، مگر دل جتنا ٹوٹتا ہے، شکستہ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک مقرب اور پیارا ہوتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص، ایسا لگتا ہے خاص پیار فرما کر دل شکستگی کے واسطے سے رمضان کی نعمتیں اور اپنے قرب کو دینے کا کیا ہے۔ اور مسلسل بہت سے کرونا کے اس میں حادثے در حادثے بھی ہو رہے ہیں، بہت سے مشکلات بھی آ رہی ہیں، یقیناً ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ رمضان مبارک کا یہ مہینہ، اس میں جو کئی بڑے حادثے ہمیں پیش آئے ہیں، ان میں سے ایک بڑا حادثہ ہمارے کارواں کے پورے علماء دیوبند کے سرخیل اور سالار کارواں، ہم سب کے سرپرست بزرگ اور محسن حضرت مفتی سعید صاحب، جن کو کل تک ہم دعوت برکاتہم اور برکاتہم العالیہ اور مدد اللہ العالی کہتے تھے، آج ہمیں مجبور ہو رہے ہیں نور اللہ مرقدہ و رحمۃ اللہ علیہ کہنے پر وہ ان کا وصال ہو گیا۔ ابھی وہ جو ہے بمبئی تشریف لے گئے تھے، وہاں ان کی طبیعت خراب چل رہی تھی، اچانک معلوم ہوا دوستوں اور ساتھیوں تعلق رکھنے والوں سے مسلسل صحت کی جو ہے کیفیت معلوم کرتے رہے۔ وہاں پر ہمارے بہت ہی محسن اور مخلص دوست ہیں جناب جو ہے حافظ آصف صاحب، جو تمام بزرگوں اور علماء کے میزبان ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے، اللہ والوں کو بلاتے ہیں، مخلص ہونے کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علماء کی میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر تشریف لے جاتے تو اور کھانا تناول فرماتے تو 3 دعائیں دیتے تھے، ان میں سب سے پہلی دعا اکلا طعامکم الابرار، تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے۔ وصلت علیکم الملائکہ، فرشتے تمہارے پر رحمتوں کی دعائیں کریں، وافطر عندکم الصائمون، اور روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کریں۔ تو جس شخص کو یہ 3 سعادتوں میں سے کوئی سعادت مل گئی، گویا اللہ کے نبی کی دعا کا حقدار ہو گیا، وہ قبول ہو گئی اس کے حق میں۔ تو نیک لوگوں کو علماء کی میزبانی، یقیناً آصف بھائی بڑے خوش قسمت میزبان ہیں، تمام ہی اکابر علماء ان کے یہاں تشریف لاتے رہتے ہیں۔ ابھی 1 مہینہ پہلے، یعنی 1 مہینے سے بھی کم، رمضان سے پہلے حضرت مفتی صاحب وہاں تشریف لائے اور ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے بہت دیر تک۔ انہوں نے ابھی ایک کلپ بھیجی ہے مجھے، حضرت مفتی صاحب اپنی زبان مبارک سے اپنی زندگی، اپنے خاندان کی آپ بیتی کیسے پڑھے اور اس میں کیسے بیمار ہوئے، کیسے شادی ہوئی، بعد میں پورا بھائیوں کے پڑھائی وغیرہ کی، بہت ہی پیاری روداد۔ اعتکاف کے باوجود میں نے بار بار سنی، اور میں نے آصف بھائی کو یہ بات کہی کہ آپ نے تو مجھے عیدی بھیج دی۔ یقیناً انہوں نے بہت ہی پیاری کلپ ہے وہ بھیجی، اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت سے ان کا کیسا تعلق تھا۔ وہ مسلسل بھیجتے رہے کہ ہارٹ کی تکلیف ہو گئی ہے، انہیں ایڈمٹ کیا گیا ہے، اور چونکہ آج کل جو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے
کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا جاتا ہے تو قانون یہ ہے حکومت کا کہ وہ کووڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ میں تو اب پتہ نہیں کیا ہے، وہ اکثر یہی ہوتا ہے، وہ خود بھی مانتے ہیں کہ 100% ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، لیکن ٹیسٹ میں اگر پازیٹیو آ جائے تو وہ کووڈ اور کرونا ہی مانا جائے گا، اور اس کے ساتھ سارے معاملات قانونی اسی طرح کے ہوں گے۔ تو وہ اتفاق سے طبیعت کافی سنبھل گئی تھی اور بہت خوش ہو رہے تھے، میں نے انہیں بہت دعائیں دی، آپ نے بہت اچھی اور بہت خوشی کی خبریں بھیجی، لیکن پھر بعد میں یہ ہوا کہ اللہ نے ظاہر اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ حضرت مفتی صاحب اپنا کام مکمل فرما چکے تھے اور اللہ کو ان پر پیار آ رہا تھا، اپنے محبوب بندوں کو بے حساب کتاب اور شہادت کا درجہ بھی دینا تھا، اس لیے کووڈ کا بھی بہانہ ہو گیا کہ وبائی بیماریوں میں کوئی اس میں اس کی بات نہیں، وبائی سچے نبی کا سچا ارشاد ہے، جو شخص پلیگ طاعون میں اور وبائی بیماری میں انتقال ہوگا وہ جو ہے شہید ہوگا۔ بہت سے صحابہ پلیگ میں حضرت جو ہے کیسی بڑی بڑی شخصیات جو ہے طاعون میں شہید ہوئیں، اور جو ہے پہلے تو بہت ہی ہوا کرتا تھا، بڑے بڑے علماء دنیا کے چلے گئے، تو پھر جو ہے اچانک معلوم ہوا کہ بہت طبیعت خراب ہوئی، اور جو ہے ہمیں سے رخصت ہو کر، ہم سے ایک طرح سے روٹ کر، سب کو روتا ہوا دیکھ کر، اپنے محبوب حقیقی کی اب جوار میں حضرت مفتی صاحب اپنی زندگی بھر کی بالکل مسلسل مشقتوں، محنتوں اور دینی خدمات، قرآن و سنت اور حدیث کی خدمات کا اجر لینے کے لیے وہ جو ہے وہ تھکا ہارا مزدور اپنے رب کے اس بہترین انعام دینے والے کے دربار میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً حضرت مفتی صاحب کی ذات عالی ایک ایسی بڑی ذات تھی اور ایسا بڑا سرمایہ تھا کہ قحط کے اس دور میں مفتی صاحب کا دنیا سے چلا جانا پورے عالم اسلام کا ایک بہت ہی ایسا بڑا خسارہ ہے جس کی ہم جیسی چھوٹی عقل والوں کو تو تلافی ہوتی ہوئی دکھتی نہیں۔ چند دن پہلے حضرت مفتی صاحب کا ایک بیان آیا تھا جس میں خود انہوں نے اس بات کا انعطاف کا ذکر کیا تھا کہ کئی بڑے اداروں میں شیخ الحدیث کی ضرورت ہے، شیخ الحدیث مل نہیں رہے، فلاں جگہ سے جو ہے بلا کے کسی طرح حدیث پڑھا رہے ہیں۔ حضرت خود فرمایا کہ دارالعلوم میں کسی فن کے کسی منصب سے کوئی آدمی چلا جاتا ہے اور خالی ہو جاتا ہے تو اس کا قائم مقام اس کو پورا کرنے والا ملتا نہیں، اور وہ اتنی بڑی شخصیت تھے حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری۔ یقیناً دارالعلوم کے ان اساتذہ کی مختصر ترین فہرست بنائی جائے جنہوں نے اپنے منصب جو ہے شیخ الحدیثیت کی شان بڑھائی ہو اور اس کی لاج رکھی ہو تو وہ فہرست بالکل نامکمل ہوگی حضرت مفتی سعید صاحب کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مختلف علوم میں خاص دسترسی تھی، یعنی قرآن مجید ہدایت القرآن کو آپ پڑھیں گے تو حشش کریں گے کہ قرآن فہم کے سلسلے میں ان کی کو جو ہے کتنی سادگی سے پانی بنا کر ادق مضامین کو وہ ہر فن کے سمجھاتے تھے۔ حجت اللہ البالغہ کی جو ہے رحمۃ اللہ واسعہ، وہ خود ایک کارنامہ ہے، ایک اکیڈمی اور ایک علمی ایک جماعت کے کرنے کا کام ہے جو حضرت مفتی صاحب نے کیا، اور اس کے علاوہ جو تصنیفات ان کی اور اتنی بڑی تعداد جو طلباء کو جو ادق مضامین اور غیر مضامین کتنی آسانی کے ساتھ وہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ دینی کام کرنے والوں اور دینی تحریکوں کی سرپرستی، اور اس میں ایک مضبوط رائے ہوتی تھی ان کی، اور جو مسلک فقہ میں مسلک ہو، کسی بھی سلسلے میں جو رائے ہوتی تھی اس کے اوپر ان کے جو ہے مضبوط نص سے، بنیادی نصوص سے دلائل ہوتے تھے، جس کی وجہ سے سوال کرنے والا 100% مطمئن ہو جاتا تھا کہ یہ بات بالکل 100% دل کو مطمئن کر دیا ہے اس جواب نے۔ بہت سے مسائل کے سلسلے میں جواب دیتے ہیں تو آدمی مطمئن نہیں ہوتا، بھائی اب جب بتائیے اسے مان لیں، لیکن اندر سے ضمیر اور دل مطمئن ہو جاتا تھا۔ یہ ان کا امتیاز تھا۔ ہمارے ساتھ ان کا بہت ہی، ہمارے لیے تو خود مفتی صاحب کا یہ حادثہ ذاتی حادثہ ہے، اس لیے کہ ہمارے بزرگوں اور اکابر علماء میں جتنا زیادہ غیر مسلموں میں دعوت کے سلسلے میں حضرت مفتی صاحب کو انشراح تھا، اور جتنا زیادہ وہ اپنے طلباء کو اور دوسرے لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی فرماتے تھے، دوسرے اتنی زور دے کر کوئی اور ہمارے بزرگوں میں اب کوئی ایسی اتنی زیادہ زور دے کر جو ہے دعوت کی اہمیت کو سمجھانے والا نہیں رہا۔ ہمارے ساتھی مفتی سعید پالن پوری نوجوان عالم ہیں، وہ چند دن پہلے ابھی دہلی آئے تھے تو مولانا عمران صاحب کے ساتھ دیوبند چلے گئے حضرت سے ملاقات کے لیے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت اس وقت طبیعت خراب تھی اور کسی سے ملاقات کا وقت نہیں دے رہے تھے۔ پتہ لگا کہ وہ آئے، سعید بتایا کہ سعید آئے، وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ تعلق ہے اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، نوجوان دائی ہیں ہمارے۔ اچھا دیکھو ادھر آپ بلایا، فوراً 2:30 بجے دوپہر میں آرام کے وقت فرمایا کہ دیکھو میں آج کل کسی سے نہیں مل بھی نہیں رہا ہوں، میں کچھ کام بھی کر رہا ہوں اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کسی سے نہیں مل رہا ہوں، مگر تم بھائی کلیم کے یہاں سے آئے ہو اس لیے آ جاؤ۔
اور پھر آ کر جو ہے وہ دیر تک جو ہے وہ سنتے رہے اور کہا کہ دیکھو یہ ایک شخص ہے، اب بتاؤ غیر مسلم ہے تو اس سے کیسے دعوت دو گے تم، دعوت کا طریقہ بتاؤ۔ وہ پورا ان سے سنا، بہت مطمئن ہوئے۔ پھر کہا کہ وہ جو مولانا کلیم بھائی جو قرآن سے استدلال کرتے ہیں، کان خلق القرآن، وہ بہت بڑی بات ہے، وہ بالکل ضرور چلے گی، وہ بہت مضبوط بات ہے۔ انہیں جو ہے اس کے بارے میں انہوں نے بہت ہی حوصلہ افزائی کی کلمات فرمائے، اور ہمیشہ بہت ہی شفقت و رحمت کے ساتھ دارالنسیم ہدایت کی پہلی جلد چھپی تو ہم لوگ عصر کے بعد دیوبند جانا ہوتا تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضری کی کوشش کرتے تھے، تو وہاں حاضر ہوئے۔ تو ہمیں جانا تھا آگے سفر پر، انہیں نہیں چائے پیے بغیر نہیں جاؤ گے، تو مسجد میں سے میرا بغل میں ہاتھ دبا لیا اس طرح محبت سے، اور زینے پر بھی بغل میں ہاتھ دبائے لے کر چلے گئے اوپر، پھر وہاں بٹھا لیا تکیے، میں سامنے بیٹھ رہا تھا کہ نہیں تم ادھر بیٹھ جاؤ میرے پاس آ کے، پھر ذرا میں تھوڑا سا ادب میں اس طرح بیٹھا ہوا تھا، تم تو دور بیٹھ رہے ہو، بالکل مجھے ایسا چھپا لیا تو مجھے ایسا لگا جیسے ماں اپنے بچے کو اپنے آنچل میں چھپاتی ہے، یا پرندے اپنے پروں میں اپنے بچے کو ایسا آج تک محسوس کرتا ہوں، اس کا میں مزہ۔ تو میں پھر فرمانے لگے کہ وہ میں کتاب پڑھتا رہا اور اپنے آنکھوں پر اور دل پر قابو نہیں پا سکا، اور مجھے کتاب پڑھنے کے بعد یہ ایسا لگا جیسے کچھ وقت لمحات میں نے خیر القرون میں گزار دیا، یعنی صحابہ کے ساتھ گزار دیا۔ یقیناً وہ دنیا سے تشریف لے گئے، ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ تھا، اور ان کا تلافی بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مگر اللہ تعالیٰ کی ذات عجیب ہے، اور وہ جو ہے مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، اندھیرے سے رات سے دن نکالنے پر قادر ہیں۔ یقیناً حضرت کے شاگردوں میں بھی بڑے بڑے صلاحیت شاگرد بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کو میں ان کا نعم البدل عطا فرمائے، ان کو تمام احسانات اور شفقت اور عنایات کا اپنی شان اجر عظیم عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کا ابھی بہت ہی مجھے اس کا المیہ بہت ہی افسوس رہے گا، اور ہمیشہ جس کی کمی ستاتی رہے گی کہ حضرت کا کل کے درس قرآن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو ارکان اسلام میں پہلا رکن ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اصل میں ایمان نہیں ہے بلکہ یہ غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، قرآن سے استدلال بھی کرتے تھے۔ مجلس دعوت الحق کے ایک بڑے پروگرام میں علماء کی موجودگی میں حضرت نے پہلی مرتبہ یہ تقریر کی تھی کہ ہم نے ارکان اسلام میں 4 کی حالت کو بدل دیا اور پہلے کو سرے سے خالی کر دیا، ہم نے اسے ہم ایمان لانے لگے، یہ ایمان نہیں ہے، غیر ایمان والوں میں ایمان کی دعوت، اور اس پر کچھ وہ کیا کرتے۔ تو میں نے حضرت کی خدمت میں ایک عریضہ لکھا کہ حضرت یہ عقل سے تو یہ بات ثابت لگتی ہے، اور چونکہ جب تک مسلمان معراج میں نماز فرض ہوئی تھی، نماز سے پہلے صدیق اکبر کیا کرتے تھے، یہی اسی کو دین سمجھا جاتا تھا، اور جمہور فقہا کے یہ سنتے اور پڑھتے آئے ہیں بہت جگہ کہ جمہور فقہا کا اس پہ اتفاق ہے کہ اس امت پر سب سے پہلے عائد کیے جانے والا فریضہ دعوت ہے، اور دعوت ہی کی دھوری پر پورا اسلامی سسٹم خیر القرون کا گھومتا رہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر یہ عقل سے تو بات آتی ہے، مگر نقل سے کہیں ہے کچھ اس کی سند مل جائے تو حضرت دل مطمئن ہو جائے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا کسی وقت فرصت میں آؤ گے تو پھر اس پر بات کریں گے۔ حضرت نے میرے پاس خط آیا اور جواب کہا کہ اس وقت میں مصروف ہوں، لیکن کسی وقت فرصت میں آؤ گے تو پھر اس پر بات کریں گے۔ اور وہ ایسا موقع نہیں لگا اس کے بعد، جب کئی دفعہ ہم لوگ گئے بھی، ایک آدھ دفعہ پلان بنا کے گئے کہ آج فرصت میں ہم جب بھی حضرت کا وقت ہوگا ہم ان سے لے کر جائیں گے، لیکن معلوم ہوا حضرت سفر پر تشریف لے گئے تھے، کوئی مقدر نہیں ہو سکا۔ اور یہ یقیناً یہ بات جو حضرت کے ذہن میں تھی اور وہ نقل سے اور اس کے جو ہے شواہد پیش فرما سکتے تھے، شاید اور کسی کا ذہن اس طرف نہ جائے، اور دعوت کی اہمیت کو حضرت نے سمجھ لیا تھا۔ یقیناً یہ بہت بڑا خسارہ ملت اسلامیہ کے لیے بھی ہے اور ہماری پوری دعوتی تحریک کے لیے بھی ہے۔ حضرت کے صاحبزادے بھی، اللہ کی شکر ہے ہم لوگوں کے کچھ نہ کچھ رابطہ رہا، محسنین کے تو کتوں سے بھی رابطہ ہوتا ہے، وہ بھی محسن ہوتے ہیں۔ تو ایک صاحبزادے ہمارے یہاں سونی حکمت نے کچھ روز پڑھایا تھا، تو اس زمانے میں حضرت بہت خوش ہوتے تھے، چلو ایک بیٹا ہمارا آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو سب عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، حضرت کے 9 یا 10 صاحبزادے تھے جو کل ملا کر، ایک کا تو حضرت کی حیاتی میں وصال ہو گیا تھا، باقی اور بھی حیات ہیں ماشاءاللہ، تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور ان کے اندر پورے 100% حضرت کے فیض کو پوری دنیا میں ان کے واسطے سے پھیلائے، اور ان کی عمر میں اور ہر چیز میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی حضرت کے تمام اہل خاندان سے دلی تعزیت بھی پیش کرتے ہیں، اور اپنے اہل تعلق دوستوں سے امت مسلمہ کے تمام افراد ان کے مرہون منت ہیں، سبھی سے درخواست ہے کہ حضرت کا حق ہے ہم جتنا ان کے لیے ایصال ثواب دعائے مغفرت کر سکتے ہیں کرنا چاہیے، چونکہ یہ خود ہمارے لیے اللہ کے قرب کا اور اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہوگا۔
اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوار رحمت میں اور بالکل قرب میں اخص الخواص کا جو مقام حضرت کا ہو سکتا ہے وہ مقام عطا فرمائے، اور امت کو ان کا نعم البدر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔